اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی کسی امر اور کسی صفت میں ہرگز شریک نہیں۔ وہ بذات خود موجود ہے اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے موجود ہے۔ وہ قادر و مختار ہے۔ وہ ہر ایک کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ تمام مشکلیں اسی کے حضور پیش کرنے سے حل ہوتی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ حاجتوں کو وہی پورا کرتا ہے، مشکلوں کو وہی آسان کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اولیاء کرام، اللہ کے سب بندے اس کی بارگاہ و اقدس میں اپنی مشکلات و مصائب کے حل کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو کسی کے حرام یا گناہ کے کام سے متعلق ہوں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا جن کو حرام یا گناہ قرار دے دیا گیا ہے، یا جن کے قبول ہونے کے نتیجے میں حقوق العباد پر مکمل یا جزوی طور پر ضرب پڑتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ سوائے اللہ کے کسی سے سوال نہ کرے، اس لیے کہ غیر سے سوال اسی وقت کیا جائے گا جب اللہ سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو جب بندہ اللہ سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بارگاہ الہی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا، اس لیے اپنی مشکلات و حاجات رب تعالیٰ کے حضور ہی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جس حال میں بھی مانگو، اللہ سنتا ہے۔ جلد یا دیر ہر ایک کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے تو کہتا ہے جبرائیل میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو، مگر دیر سے پوری کرنا، کیونکہ میں اس کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا تو ارشاد فرماتا ہے جبرائیل میرے اس بندے کی حاجت اس کے اخلاص کی وجہ سے پوری کر دو اور جلدی پوری کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ بے شک اللہ قبول فرمائے گا۔ اس بارے میں نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کے لیے اس کی کوئی شدید خواہش رکھنے والی دعا جو کہ قبولیت کے معیار پر بھی پوری اترتی ہو پوری نہیں کرتا، کہ دیکھیں اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا صبر کرتا ہے اور اپنے دین کو پھر بھی اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے اور اس کا ایمان اللہ پر اور بڑھتا ہے یا اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا ہے یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے اجابت کے بہت سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی مشکل کشائی و حاجت روائی صرف اور صرف بارگاہ الہی سے ہی ہوتی ہے، اس لیے بندے کو اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے حضور ہی جھکنا چاہیے، اس کی بارگاہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے اس سے مانگا جائے۔ جتنی جلدی وہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا، اس لیے کہ وہ انسان کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔